الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: من لم يهتم بأمر المسلمین فلیس منا، کہ جسے مسلمانوں کے حالات اور معاملات کی فکر نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ جیسے جسمانی اعتبار سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ایمان کا تقاضا ہے اپنی استطاعت کے بقدر، اسی طرح سے روحانی اور ایمانی اعتبار سے بھی دیگر مسلمانوں کی فکر کرنا ایمان کا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے متعلق یہ فرمایا کہ ایمان والے ایک دوسرے کے دوست اس طرح سے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور بری بات سے منع کرتے ہیں۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایمان والے ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، برائی اور منکر سے منع کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، جو مشہور حدیث ہے، کہ الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ علماء نے ایمان کا خلاصہ اور نچوڑ یہ بتایا ہے کہ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی عظمت ہو اور اللہ کی مخلوق پر شفقت ہو۔ مخلوق میں ساری ہی مخلوق ہے اور اس میں جو جتنا قریب ہے وہ ہماری شفقت کا اتنا زیادہ حقدار ہے۔ جیسے آپ سے پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تمہاری ماں ہے تمہارے حسن سلوک کی حقدار۔ پھر 3 مرتبہ کے بعد فرمایا کہ تمہارا باپ ہے، پھر فرمایا کہ جو تمہارا جتنا قریبی رشتہ دار ہے وہ اتنا زیادہ تمہارے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ تو اسی اعتبار سے جو مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہے اس پر مسلمانوں کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد تمام انسانوں کا حق ہے، ساری ہی مخلوق کا حق ہے۔ ساری مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی فکر، نفع پہنچانے کی فکر، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ الشفقۃ علی خلق اللہ میں ساری مخلوق ہے اللہ کی ساری مخلوق پر شفقت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ آگ جل رہی ہے اور اس پر پروانے گر رہے ہیں، تو اسی طرح سے تم دوزخ کی آگ میں گرے جا رہے ہو اور میں تمہاری پشتوں کو پکڑ پکڑ کے تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا رہا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی اتنی کڑھن فکر ہوتی تھی کہ قرآن مجید میں کئی جگہ آپ کو تسلی دی گئی اور آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ اتنا ان کے غم میں نہ گھلیں کہ آپ کی جان ہلاکت میں پڑ جائے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنی جان کو کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں اس غم میں کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، صحیح راستہ اختیار نہیں کرتے. تو معلوم ہوا کہ آپ کو اتنا غم، اتنی فکر ہوتی تھی لوگوں، اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. اس وقت ہم لوگ جن حالات سے دوچار ہیں ان حالات میں مسلمانوں کے اپنے تحفظ کے کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسلام کی اشاعت، دوسروں کو دعوت سے زیادہ اس وقت حالات کے اعتبار سے جو کام اہم ہے وہ تحفظ کا ہے. مسلمانوں کا تحفظ کیسے کیا جائے، مسلمان بچوں کا، بچیوں کا، عورتوں کا، آنے والی نسلوں کا، ان کی حفاظت کیسے کی جائے، یہ سب سے اہم کام ہے. اس ہم ہمارے اطراف میں جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، تکلیف دہ ہیں، افسوسناک ہیں ہر اعتبار سے. اس لیے سب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اطراف کے علاقوں کی فکر کریں، اطراف کی بستیوں کی فکر کریں. اللہ نے ہمارے اوپر ایک فریضہ رکھا ہے بدنی عبادت کا، وہ نماز کا فریضہ ہے، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ہمیشہ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، انفاق کا ذکر فرمایا ہے، خرچ کرنے کا ذکر فرمایا ہے. اور مسلمان ماشاءاللہ خرچ کرتے ہیں. مسلمانوں میں مجموعی طور پہ یعنی 100% تو نہیں ہے عمل جیسا ہونا چاہیے، مگر مجموعی طور پہ مسلمان بہت کچھ اپنا مال خرچ کرتا ہے. اب ہم کو اس مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اطراف کے علاقوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے شہر میں بھی صورتحال ایسی ہے کہ مسلمانوں کی بستیوں میں نشے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، نشے کی لت. اور ویسے یہ پوری دنیا میں اس وقت یہ لعنت ہے، اور لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور پیسہ کمانے کے لیے لوگوں میں نشہ آور چیزیں بیچ رہے ہیں. اور بعض وقت ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اپنے دشمن کو نشانہ بنانے کا ایک طریقہ اس کو بنایا جا رہا ہے کہ جس سے دشمنی نکالنا ہو اس کے علاقے میں نشہ آور چیزوں کو عام کر دیا جائے. اس طرح دشمن کے مقاصد خود بخود پورے ہو جاتے ہیں. ایسی خبریں ہیں، کہی جا رہی ہیں ایسی باتیں کہ بعض جگہوں پر لوگ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں کہ آسانی کا یعنی رکاوٹ نہ ہو کوئی مسلمانوں کی بستیوں میں ایسی چیزوں کے پہنچنے میں، اور تاکہ مسلمان اس لت میں مبتلا ہو جائیں، مسلمان نوجوان مبتلا ہو جائیں. بہرحال کچھ ہماری غفلتیں ہیں، کچھ دوسروں کی سازشیں ہیں. سارا قصور ہمیں دوسروں پہ نہیں ڈالنا ہے، ہمیں اپنی غفلتوں، اپنی کوتاہیوں کی بھی اصلاح کرنا ہے. ہماری بھی بہت غلطیاں ہیں اس کے اندر کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے بچوں میں بھی، نوجوان نسل میں بھی نشے کی لعنت بڑھتی جا رہی ہے. شراب ہے، حقہ سینٹرز ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی اتنی شکلیں ہیں کہ کچھ پوچھئے مت. اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کیسے ہم ان بچوں کو بچائیں. جو دینی محنت کرنے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، جماعتیں ہیں، تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں. تو ان کے سامنے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو نئی نسل ہے یہ اتنی دور ہو گئی ہے کہ وہ نہ اجتماع میں آتی ہے، نہ بیان میں آتے ہیں، وہ نہ جمعہ میں آتے ہیں وقت سے پہلے. کیسے ان تک بات پہنچے؟
کیسے ان کی اصلاح کی جائے، بہت فکر کی ضرورت ہے۔ وہ طبقہ بالکل دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جمعہ کا اتنا مقام ہے، اس کا اتنا اثر ہے معاشرے پر۔ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ ایک عیسائی پادری نے، عیسائی پوری دنیا میں اپنے مشن کو پھیلانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں وہ، تو ایک عیسائی پادری نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ دوسروں میں تو ہماری محنتیں کامیاب ہوتی ہیں مگر مسلمانوں میں اتنی کامیاب نہیں ہوتی جتنی دوسروں میں ہوتی ہیں، اور اس میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اس میں سے 3 باتیں اس نے کہی تھی، جن میں سے 2 میرے ذہن میں ہیں اس وقت۔ ایک اس نے یہ کہا تھا کہ ان کا قرآن پاک سے تعلق، اور ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے ہمیشہ، اور اصل میں عربوں میں بھی ایسا کلچر تھا ریڈیو کے آنے سے پہلے تک کہ عربوں کے ہاتھ میں قرآن شریف ہوتا تھا، چھوٹا جیبی سائز کا قرآن شریف، چونکہ وہ ہم سے بہتر پڑھ لیتے ہیں، چھوٹا سائز جیسے ہم حافظوں کے لیے چلتا ہے وہاں سب کے لیے چلتا ہے۔ تو عربوں کے پاس تسبیح ہوتی تھی، قرآن ہوتا تھا۔ تسبیح آج بھی باقی ہے بہت حد تک، اور بعض چیزیں جیسے فیشن بنتی ہیں ویسے ان کے نزدیک تسبیح بھی اچھی قیمتی تسبیح رکھتے ہیں، تسبیح عمدہ رکھتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ یہاں عرب کے شیخ آتے ہیں شادیاں کرنے کے لیے، تو ان کے ہاتھوں میں ہمیشہ تسبیح رہتی تھی، ان کے جیب میں، ان کے ہاتھ میں قرآن شریف ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ ان کے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، یہ بڑی رکاوٹ ہے ہمارے لیے۔ آج دشمنوں نے کوشش کر کے، محنت کر کے، اس کی جگہ پہ پہلے ریڈیو آیا، پھر اب اس کی جگہ پہ موبائل آ گیا جس نے قرآن پاک سے دور کر دیا۔ اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری کوششوں کے کامیاب نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان 6 دن اگرچہ کہ دور رہتا ہے مسجد سے، لیکن 7ویں دن یہ اپنے مولوی کا بیان ضرور سن لیتا ہے۔ 6 دن کے بعد 7ویں دن جا کے یہ اپنے مولوی کا بیان سن لیتا ہے، ہماری ساری کوششوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اور ایک بات اور اس نے کچھ ذکر کی تھی جو میرے ذہن میں نہیں رہی۔ آج میرے دوستوں مگر ہمارے جمعہ کا جو حال ہے، اب ایک طرف تو باہر کے لوگوں کی طرف سے جو حالات پیش آ رہے ہیں کہ جمعہ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں، دفاتر میں اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اسکولوں میں اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تعلیم گاہوں میں اجازت نہیں دی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف خود ہماری بھی کوتاہیاں اتنی ہیں کہ ہم دوسروں کو کیا بولیں گے۔ جو خالص مسلمانوں کی آبادیوں میں لاکھوں نہیں 10 لاکھ مسلمانوں کی تعداد ہے، ان سے پوچھو کہ یہ کتنا جمعہ میں اہتمام سے شریک ہوتے ہیں، وقت سے پہلے وقت پر آتے ہیں۔ مسلمانوں کی بستیوں میں چکر لگا لیجیے تو 1 گھنٹہ دکانیں بند نظر نہیں آتی، ہم کو کاروبار بند نظر نہیں آتا 1 گھنٹے کے لیے۔ اور یہ جو ماحول بن گیا ہے یہ کچھ اچھا نہیں ہے کہ بھائی 1 بجے نماز، 1:30 بجے نماز، 2 بجے نماز، 2:30 بجے نماز، 3 بجے نماز، 3:45 تک بھی شاید ہے ایک، اور جس وقت وہ 3:30 4:45 کی نماز ہوتی ہے وہاں سے گزرو تو راستہ بند ہو جاتا ہے پورا، اتنے لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جمعہ کی شان کے خلاف ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ۔ مگر اب یہ ماحول بن گیا جس کی وجہ سے اس کی سنتیں نہیں ہوتی، اس کی تلاوت نہیں ہوتی، بس آتے ہیں آخر وقت میں پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو جمعہ چھوڑنے کے گناہ سے تو بچ جاتے ہیں مگر جمعہ کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہم مسلمانوں کی آبادیوں کو دیکھ لیں، آدھا 1 گھنٹہ دکان بند کرنے تیار نہیں، محلے کا کوئی لیڈر ظالم، زندگی بھر دکانوں سے معمول وصول کرنے والا، زمینوں پہ قبضے کرنے والا، وہ مر جائے تو تم بند کرتے ہو، جھک مار کے بند کرتے ہو، کالی جھنڈیاں لگا کے، اللہ کے لیے نہیں بند کرتے۔ تم کبھی کبھی بابری مسجد کی شہادت کا دن مناتے ہو
تو اپنے نفس کے لیے بند کرتے ہو. اللہ کے لیے اگر بند کرنا ہوتا تو ہر جمعہ بند بناؤ نا. ہر جمعہ 1 گھنٹے کا بند بنا لو کم از کم. جلوس نکالنا چاہتے ہو ہر صبح فجر کا جلوس نکال لو, فجر کی نماز میں آ جاؤ. تو دوسروں کا تو رونا روتے ہیں, ہم ہماری بستیوں میں دیکھ لیں بھائی کتنا جمعہ کا اہتمام. اللہ نے دین کی بات میں اثر رکھا ہے. حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کی باتوں میں مقناطیسی اثر ہے. جیسے مقناطیس اپنے اندر اثر رکھتا ہے, دین کی باتوں میں اثر ہے. ہر مسجد میں چاہے کوئی بڑے درجے کا عالم نہ ہو, علامہ نہ ہو, کوئی شیریں بیان اور شعلہ بیان مقرر نہ ہو, کوئی عام سا آدمی ہو کتاب پڑھ کے سنا رہا ہو, ٹوٹی پھوٹی تقریر کر رہا ہو, لیکن اللہ نے اس کے اندر اثر یہ رکھا ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ جا کے 15-20 منٹ کانوں میں کچھ وہ باتیں پڑھ جائیں, اللہ اور اس کے رسول کا نام پڑھ جائے, قرآن کی آیت کا کوئی مضمون اتر جائے اور حدیث کی کوئی بات دل کے اندر آ جائے, تو وہ انسان کے لیے ایک پروٹیکشن, تحفظ, حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ ہماری نئی نسل ایسی ہے, کسی طرح سے اب ہم لوگوں کے ہاتھ لگنے والی نہیں ہے, تو ان کا ایمان کیسے بچائیں, کہاں سے بچائیں؟ پھر آپ کوئی راستہ بتائیں. مکاتب کا نظام, اس کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے. گھروں پر ٹیوشن سے وہ فائدہ نہیں ہے جو مکتب سے فائدہ ہے. ہم لوگ توجہ کریں اس طرف. جو لوگ مالدار ہیں, خوشحال ہیں, ان سے بھی یہ بات عرض کرنے کی ہے. ہو سکتا ہے وہ 2000 روپے دے سکتے ہوں گے, 5000 روپے دے سکتے ہوں گے. اللہ نے جیسے نماز با جماعت رکھی ہے, اس نماز با جماعت کا ایک اثر ہے, ایسے ہی مکتب کی تعلیم کا ایک اثر ہے. چنانچہ بچپن تک جو ہے ایک نسل جو گزر چکی ہے, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ نسل ہے وہ اپنے متعلق کہتی ہے کہ بچپن میں ہمیں مکتب کا جو ماحول ملا, بچوں کو, بچیوں کو, اس کے اثرات زندگی بھر رہے. ایک ماحول ملتا ہے, اللہ نے ایک اثر رکھا ہے. نماز با جماعت ہو یا مسلمانوں کے اجتماعات, ان کے اندر ایک نیت بھی کرنا چاہیے. نیت یہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ دوسرے مسلمانوں کے اندر جو اچھائیاں ہیں اس کا اثر میرے دل پہ ڈال دیجیے, کیونکہ ہر مسلمان میں اچھائی ہے, کچھ نہ کچھ ضرور ہے. کوئی برا مسلمان ہے, بظاہر گنہگار ہے, تب بھی اللہ نے اس کے دل میں کوئی خوبی رکھی ہے. اللہ نے ایک پہلو سے بہت برا ہے وہ, مگر دوسرے پہلو سے بہت اچھا بھی ہے. اللہ نے اس میں کچھ نہ کچھ خیر رکھا ہے. اس اجتماع میں جب خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے آدمی شریک ہوتا ہے اور اس نیت سے شریک ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اچھے اخلاق کا پرتو میرے دل پر پڑے, اللہ تعالیٰ اثر ڈالتے ہیں. دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. صالحین کی صحبت, بزرگوں کی صحبت, دینداروں کی صحبت کا اسی لیے حکم دیا جاتا ہے. آدمی جس نیت سے شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں اس کو. دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. تو جیسے اس کے اندر اثر ہے, ایسے ہی مکتب کی تعلیم میں بھی اثر ہے. مکتب میں جاتا ہے بچہ, پڑھتا ہے, وہاں کچھ نہ کچھ سنتا ہے. دعائیں, حدیثیں, قصے, کہانیاں, اور ضرورت بھی ہے. میں بھی یہ عرض کر رہا ہوں مکاتب کے سلسلے میں بھی کہ بھائی صرف تجوید یا صرف دعائیں حدیثیں رٹانے کا نہیں, بلکہ ذہن سازی کا کام بھی کرنا ہے وہاں پہ. اب بچپن میں جیسے بچے پڑھتے تھے سب سے اعلیٰ اللہ ہے, سب کا مولا اللہ ہے, سب کو پیدا اس نے کیا. اب یہ دل پہ, اب آج کیا پڑھ رہا ہے بچہ ہمارا؟ آج ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں؟ گھر میں پڑھاؤ آپ کو یہ تو کچھ ملتا نہیں ہے. ہاں اسکول میں مل رہا ہے, نرسری میں, LKG میں, UKG میں. اور کیا مل رہا ہے؟ اگر اللہ نے سمجھ دی ہے تو کھڑے ہو کے دیکھ لو, 2 گھنٹے بچے کو چھوڑنے کے بعد ٹھہر جاؤ وہاں, دیکھو کیا مل رہا ہے. میوزک, گانا بجانا, ڈانس. اب تو پری پرائمری کے بچوں سے شروع ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں. اور پوئمز بھی کیا پڑھ رہے, ٹھیک ہے لینگویج سیکھ رہے ہوں گے, مگر کلچر کیا مل رہا ہے؟ ہر زبان کے ساتھ کلچر جڑا ہوا ہے.
خالی زبان نہیں آتی، کلچر آتا ہے. اس لیے اگر دوسری زبان کو لینا ہو تو احتیاط کے ساتھ لینا پڑتا ہے، کلچر سے بچ کے لینا پڑتا ہے، اور کم لوگ ہوتے ہیں جو بچ سکتے ہیں. علامہ اقبال جو تھے وہ ایک مثال ہیں. وہ لندن میں پڑھے اس زمانے میں، اور جو انگریزوں کے دور میں جو کچھ اونچی تعلیم تھی وہ حاصل کی، فلسفہ سیکھا، مگر اس سے متاثر نہیں ہوئے. لیکن ایسا تو کوئی ہوتا ہے، لاکھوں میں، کروڑوں میں. باقیوں کی حفاظت کا انتظام کرنا پڑتا ہے، ہم نہیں کر رہے. تو ہمارے بچے اس کلچر سے ایسا متاثر ہو رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کا ایمان، عقیدہ بھی ختم ہوتا جا رہا. اس کے لیے ہمیں مختلف تدبیریں کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بنیادی کام جو بار بار عرض کیا جاتا ہے، بھائی اپنے تعلیمی ادارے قائم کرو، اپنے تعلیمی ادارے قائم کرو اللہ کے لیے، بالخصوص بچیوں کے لیے. ابھی کل ایک میسج آیا اور لوگوں کو بھی شیئر کیا انہوں نے واٹس ایپ وغیرہ پہ، اور جنہوں نے وہ مضمون لکھا انہوں نے مجھے راسٹ بھی بھیجا کہ یہ کاپی پیسٹ نہیں ہے، یہ میرا اپنا مضمون ہے، اور حالات لکھے انہوں نے. اور اس میں یہ لکھا کہ 8ویں جماعت میں صحت کے نام پر، ایڈز سے بچاؤ کے نام پر جو مضامین بچوں بچیوں کو پڑھائے جا رہے ہیں وہ بچوں کے اخلاق پہ انتہائی برا اثر ڈال رہے ہیں. ہمارے سب کے بچے پڑھ رہے ہیں. پھر انہوں نے جو تفصیلات لکھی ہیں وہ بہت ہی شرمندہ کر دینے والی ہیں ہم لوگوں کو. کیا اثرات اس کے بچوں پہ پڑ رہے ہیں. اس وقت دنیا ہے ہی ایسے دجالی اور شیطانی شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے. 18 سال کی عمر تک شادی کی اجازت نہیں ہے، شادی کرو تو غیر قانونی ہے، اور 13 سال کی عمر میں آپ اس کو وہ پڑھا رہے ہیں. 5 سال تک تو شادی کی بھی اجازت نہیں ہے اس کو، اور وہ تفصیلات آپ اس کو صحت کے نام پر بتا رہے ہیں جو اس کی صحت کو، اس کے اخلاق کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں. اتنی ڈیٹیلز اور اتنی تفصیلات. پھر اس کے جو برے اثرات، اس کے نتیجے میں جو غلط اثرات بچوں پہ، بچوں میں جو تعلقات کی نوعیت ہے، وہ تفصیل میں نہیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں قصدن مجمع میں. ہاں، اس تفصیل کو ذکر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اور اس میں یہ بھی لکھا کہ ایک کلاس میں بہن بھائی دونوں ساتھ تھے، اور دونوں کو ایک ساتھ وہ مضمون پڑھایا گیا، تو بھائی تو شرافت تھی اس کے اندر، تو شرم سے گڑ رہا تھا وہ کہ میں اپنی بہن کے ساتھ یہ سارے مضامین پڑھ رہا ہوں. پھر میں کل ایک اسکول میں ہی تھا، میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کس طرح سے اس کو کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان موضوعات کے لیے الگ الگ کلاسز لیتے ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا کہ یہ سوالات ایگزام میں لازمی ہیں، لازمی طور پہ آتے ہیں، پڑھائے بغیر بھی چارہ نہیں ہے. مگر ہمیں سوچنا ہے کیا کریں بھائی، چھوڑ دیں اسی اپنی اولاد کو ہم اس بے حیائی کے دلدل میں، اس بدکاری کے سیلاب میں بہتا ہوا چھوڑ دیں ان کو؟ کیا کریں؟ نشے کا بڑھتا ہوا رجحان. اور یہ بھی ابھی علماء کی ایک نشست ہوئی تھی، تو اس میں بعض معتبر حضرات نے یہ بیان کیا کہ جیسے لڑکوں میں ہے، یہ لڑکیوں میں بھی شروع ہو گیا ہے. یہ تعلیم گاہیں بہت سی خرابیوں کے پھیلانے کا ذریعہ بن گئی ہیں. چند سال پہلے ہمارے حیدرآباد میں بھی جوبلی ہلز وغیرہ پر واقع بڑے اسکولز جس کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، وہاں کے بچے پکڑے گئے تھے نشہ آور چیزوں کے معاملے میں. تھوڑے دن کارروائیاں ہوتی ہیں پھر ختم. تو بڑھتا ہوا نشے کا رجحان، بے حیائی کا یہ سیلاب، مسلمانوں کی بستیوں میں قتل، مسلمان نوجوان بچوں کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ کچھ پوچھیے مت. یہ بچیاں تو پھر بھی ایک حد تک تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یہ بچے تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں، آوارگی میں زیادہ ہیں، پڑھائی میں کم ہیں. اپنی تعلیم گاہوں کا اہتمام، اپنے گھروں کے ماحول کی حفاظت، ہم خود اگر فکر نہیں کریں گے تو پھر حفاظت نہیں ہو سکے گی. ہم نے سب حوالے کر دیا ہے، ٹی وی کے، موبائل کے، اسکولوں کے، کالجوں کے.
مکاتب کا نظام بھی مستحکم کریں اپنے، اور آپ چاہیں تو چھوٹی چھوٹی سطح کے کر لیں. مثلا ہر فلیٹ میں آپ نیچے ایک حصہ بنا لیجئے، کسی کے گھر میں گنجائش ہو حصہ بنائیے، آپ وہاں پر 10 بچوں کا، 15 بچوں کا، 20 بچوں کا مکتب بنائیے. 1.5 سے 2 گھنٹے کی تعلیم رکھیے، آپ کم سے کم 1.5 گھنٹے کی تعلیم رکھیے. وہاں جائیں بچے، آپ دور نہیں بھیجتے، کم از کم وہاں انتظام کیجیے. ایسا ہر فلیٹ میں، ہر کمپلیکس میں انتظام کیجیے، مگر اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیجیے. پھر بالخصوص جب بچے بڑے ہونے لگیں، 7ویں 8ویں جماعت میں پہنچ جائیں، تو ان کی بہت فکر کیجیے، ان کو وقت دیجیے، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیجیے، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کیجیے، ان کو اپنے سے جوڑ کے رکھیے، اپنا دوست بنا کے رکھیے، اور ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائیے. آپ ان کو اس طرح سے جوڑ کے نہیں رکھیں گے، حفاظت نہیں کریں گے، تو پتہ نہیں وہ کس کے حوالے ہو جائے. بہرحال میرے دوستو، جو حالات مسلمانوں کی اچھی بستیاں ہوں، غریب بستیاں ہوں، ان کے حالات بہت قابل فکر ہیں. اللہ کرے کہ ہم لوگ کچھ عملی قدم اٹھائیں، اپنے اطراف کی فکر کیجئے، اپنے گھروں کی، اپنے بچوں کی فکر کیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسل